میرے بھائی مانتے ہیں اسلام برحق ہے، اللہ برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اس رشتے کے کچھ تقاضے ہیں۔ اب میں جلدی 5 منٹ میں ان تقاضوں کو ہائی لائٹ کروں۔ سب سے پہلا حکم جو آپ کی طرف آتا ہے اللہ کا، وہ ہے جب آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ طہارت، اور طہارت کے بعد کیا ہے؟ نماز۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور مردوں کے لیے نماز گھر پہ ہے یا مسجد میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کچھ گھر ایسے ہیں جو اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں کو کچھ ایسے نیک لوگ آباد کرتے ہیں جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجارت کرتے ہی نہیں ہے، وہ آسٹریلیا میں ٹیکسی نہیں چلاتے، وہ آسٹریلیا میں جاب نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا وہ سارے کام کرتے ہیں، آئے ہی اسی سلسلے میں ہیں۔ سمجھے تھے نا، نماز پڑھنے کے سلسلے میں آنا ہوتا تو وہی نہیں پڑھ لیتے، وہ آئے تو کمانے کے سلسلے میں۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ کماتے نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ کچھ ٹائم ایسے ہیں جب مسجد سے حی علی الصلاۃ کی صدا گونجتی ہے تو پھر ان کی تجارت اور ان کی ملازمت ان کو اللہ کی یاد یعنی نماز سے غافل، اور نماز سے مراد ہے جماعت کی مسجد میں نماز، اس سے غافل نہیں۔ جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں اور جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، عزم کریں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں بھائی 5 ٹائم مسجد میں حاضری کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی۔ عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے، افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ لیکن کہیں بیان ہوتا ہے جیسے جمعے کے بیان، تو میری رائے یہ ہے کہ اس کو پھر مسجد میں آنا چاہیے تاکہ عورت کا مسجد سے رشتہ وہ لوگ مسجد، کیونکہ اب ہر جگہ خواتین جا رہی ہیں مسجد میں، بولے ڈنڈے لگے کھڑے تو مسجد جا رہے ہیں، اجازت نہیں ہے تو کیا ہو گیا، تو فلمی کی تو کام زمانے کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھنی ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے، کیونکہ بچے ماؤں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ باپ خود ماں کے کنٹرول میں جب ہے تو بچے بچے کہاں پہ کنٹرول؟ زمانہ ہے بھائی، بچے کس کے کنٹرول میں؟ ماں کے کنٹرول میں۔ تو مائیں بچوں کو نماز، بچوں کا مسجد اور مدرسے سے رشتہ ختم نہ۔ آپ آسٹریلیا میں تلاش کریں، بہت ہے یہاں، اور بنائے مدارس، جو مدارس صحیح علماء ہو، کیونکہ یاد رکھو مدارس میں بھی دونوں طرح کے مولانا، there are 2 types of مولاناز۔ پاکستان میں تو مدرسوں کے نام پہ دھندا بھی طبیعت سے ہوتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی۔ پاکستان میں کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 4 دیواری کھڑی کرو، کچھ بچے ادھار لے کر آؤ کہیں سے، تو دیکھنے میں یتیم لگے غریب غریب سے لگے، تو ان کے نام پہ پھر نوٹ چھاپتے ہیں، اور 2-4 تالی لا کے بٹھا دو، قرآن پڑھا رہے ہیں۔ بہت لوگوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں۔ وہ سارے مدرسے نہیں الحمدللہ، بہت اچھے اچھے، تبھی تو الحمدللہ علماء بھی پیدا ہو گئے ہیں، لیکن بہت سے یہ ڈرامے بازی ہیں۔ تو اب میں جا کے لوگوں کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتا، دشمنیاں ہوں گی، کیس ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، میں خود پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ ایسے نوٹ چھاپے ہیں، 4 شادیاں بھی کی ہیں۔ پہلے ایک صاحب آئے، میری 4 شادیاں، میں نے کہا کرتے ہوئے مدرسے کا محتمی مجھے ایک دم اس کے پاس تو پیسہ آیا ہے، ضروری نہیں کہ جس مدرسے کے موتی میں 4 شادیاں کی تو 2 نمبر ہے، لیکن وہ والا میں تو ویسے بھی کسی مدرسے کے موتی نہیں ہوں، تو 2 نمبریاں بھی بہت ہیں، دبا کے 2 نمبر۔ میں تو جامعہ رشید میں پڑھاتا ہوں، استاذ ہوں، انتظامیہ بھی نہیں ہوں، لیکن جامعہ رشید سے میرا بڑا قلبی رشتہ ہے، کیونکہ آج میں ٹوٹا پھوٹا جو دین کی خدمت کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کون ہے؟ جامعہ، ان کا ایک ویژن ہے، ان کا ایک ہدف ہے۔ لیکن بہرحال مدرسوں میں جیسے وہاں 2 نمبریاں ہوتی ہیں، اب جب یہاں مدرسے کھلیں گے تو کچھ مخلص لوگ کھولیں گے، اور کچھ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا بھائی پیسے کمانے کا، اور کے لیے میں بے روزگار گھوم رہے تھے، چلو ایک اچھا طریقہ آیا، مفتی صاحب کے مدرسے کی ترتیب دے کے چلے گئے۔ دیکھو ٹرسٹ بھی بنتے ہیں، یہاں اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی جو 2 نمبر ہوتا ہے نا، وہ سب کچھ کرنا، تو ایسے نہیں کہ جو بھی منہ اٹھا کے جو کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھنا ہے ریلائبل علماء ہوں، سنجیدہ علماء ہوں، تقوی والے ہوں، اگر وہ مدرسہ چلا رہے ہیں تو آپ نے ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تمہارا بڑھاپا اچھا گزرے، اولادیں انسان کی بچے بنے، نیک بنے، تو مدرسے کو آپ کو بنانا
पड़ेगा और सपोर्ट भी करना पड़ेगा, और मदरसे से रिश्ता भी बोलो ना जोड़ना पड़ेगा। तो खवातीन को भी चाहिए अपने बच्चों को दीन सिखाएं और घर में नमाज की पाबंदी करें, ताकि इस्लाम से, और पर्दे की पाबंदी करें ताकि इस्लाम से रिश्ता जुड़ा रहे। और देखो औरत को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया मर्द की अय्याशी खत्म करने की। पर्दे में होगी मियाँ को देखने के लिए अपनी बीवी के अलावा कोई भी नहीं मिलेगा। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जब सारी औरतें पर्दे में होंगी तो मियाँ ले दे के बेगम के पास ही कुछ मिलेगा ही नहीं। आज घर से बाहर निकलता है, हर औरत दावत दे रही होती है उसको, तो नुकसान किसका होता है? वो बीवी जो घर में उनसे वफा करके बैठी है। अल्लाह ने उसका हक रखा है, आंटियों का हक समझते हो कि नहीं समझते? तो खिड़की से सिर्फ जो सच्ची मुच्ची की जान है ना बॉडी में वो निकलनी चाहिए, इसके अलावा कोई जान नहीं। तो एक काम ये करना है। दूसरा काम आपने, पहला नमाज हो गया, दूसरा क्या हो गया? मस्जिद और मदरसे का रिश्ता। मस्जिद तबलीग में भी वक्त लगा लिया करो, गाहे बगाए 3 दिन 40 दिन अल्लाह रसूल का नाम सुनने को मिलता है, इंसान का ईमान थोड़ा सा ताज़ा रहता है। और खानदानी काम क्या करना है मेरे भाई? अहम तरीन बात यह है कि जितने भी यंग जनरेशन है या नौजवान बैठे हैं, कतअन शराब कबाब की तरफ नहीं। कोई जिना की दावत देता है उसको ठुकरा। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टॉप के वलीउल्लाह में जिनको शुमार किया है ना, जिनको क़यामत के दिन अल्लाह खास अपने अर्श के साए में लेकर आए, वो तहज्जुद गुजार नहीं है, वो जो है वो इशराक और अवाबीन पढ़ने वाले नहीं है। फरमाया वो नौजवान जिसको खूबसूरत औरत जिना की दावत दे और वो कहे इन्नी अखाफुल्लाह, ये इसका खौफ है, वो ये ना कहे कि मेरा दिल नहीं चाहता। जवान हो, ख्वाहिशात का समंदर हो, लेकिन क्या है, रुकावट क्या है? तो कल किसी नौजवान ने वाकया सुना है कि किसी ने उसको ज़िना की दावत दी, उसने कहा मैंने, हालांकि कह रहा है मैं बहुत रग़बत थी लेकिन मैं अल्लाह के खौफ से पीछे हट गया। मैंने कहा मैंने उसको खुशखबरी दी, मैंने कहा इंशाअल्लाह ये जो तुम इस गुनाह से बचे हो ना, जबकि रोक टोक वाला कोई भी नहीं, वास्तव में इंसान इसलिए बचता है कि लोग क्या कहें, वो खौफ भी नहीं। मैंने कहा तुम जो बच गए, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नस्लों में इंशाअल्लाह दिखाएगा। अल्लाह के खौफ से जब आप किसी बुराई से बचते हैं, नस्लों तक उसकी बरकतें चलती हैं, नस्लों तक चलती हैं उसकी बरकतें। अपनी हराम ख्वाहिशात को पूरे करने वाले मार्केट में बहुत हैं, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करने वाले मार्केट में शॉर्ट हैं। जो चीज मार्केट में ज्यादा होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो शॉर्ट होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ज़िना करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको भाई, मौका मिले फिर भी बच जाए। ये लोग क्या है मार्केट में शॉर्ट, तो अल्लाह की नजर में करने वालों की कोई वैल्यू नहीं है, बचने वालों की कम वैल्यू नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वैल्यू, क्योंकि पहले ज्यादा लोग बचते थे, कम लोग करते थे, अब ज्यादा कर रहे हैं, कम लोग बच रहे हैं। अब अल्लाह की नजर में ज़िना से बचने वालों की वैल्यू पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर किसी से ये जुर्म हो गया है, रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने तौबा करे, तौबा करे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह आइंदा कभी नहीं करूंगा। तो आज़म करते हो कि नहीं करते? तो हलाल अल्लाह ने पैदा किया भाई, अल्लाह ने तुम्हारी बीवी को पैदा किया, उसको मोहब्बत हो। हमारे नबी कितनी मोहब्बत दे रहे हैं अपनी ज़ौजा को, जहां से मुंह लगा के पानी पी रही है गिलास में, उसी जगह बर्तन में आप मुंह लगा के पानी पी रहे हैं। तो मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने बनाया भाई, इसके अलावा आपका कोई और रिश्ता बोलो नहीं है। वो काम करो जो पैगंबरों की सुन्नत है, इसके अलावा कोई रास्ता लीगल नहीं है आपके लिए। और आखिरी बात बस ये करके मैं बयान खत्म करूं, अल्लाह ने अहले ईमान की जहां भी सिफात बयान की है, अक्सर जगहों पे अल्लाह ने एक सिफत बयान की है कि ये अमानतों को पूरा करते हैं और एग्रीमेंट को पूरा करते हैं। मुसलमान कभी मुआहदा करके तोड़ता। आप जब एक गैर मुस्लिम रियासत में रह रहे हैं, आपका एग्रीमेंट मुस्लिम से हो या गैर मुस्लिम से, इस्लाम ने दोनों एग्रीमेंट्स में कोई फर्क नहीं। एक हदीस में हर जगह सुना रहा हूँ, यहाँ भी सुना के बात खत्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस में, जापान में भी जितने मेरे बयान हुए हर बयान में, ऑस्ट्रेलिया में मेरा दूसरा बयान है, पहले बयान में भी सुनाई दूसरे लोग हो सकता है थक गए सुन के, मैं बोल के नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलह हुदैबिया में मुशरिकीन से मुआहदा हुआ। मुआहदा किससे हो रहा है? मुशरिकीन जो आपके खून के प्यासे लड़ने के लिए बैठे हुए। मुआहदा हो रहा है कि यहाँ से कोई मुसलमान होके वहां जाएगा, सॉरी यहाँ से कोई काफिर होके वहां जाएगा तो आप उसे वापस
نہیں کریں گے. لیکن ادھر سے کوئی کافر مسلمان ہو کے ادھر آ گیا, ہم اسے واپس کریں. یہ ایگریمنٹ مسلمانوں کے فیور میں تھا یا اگینسٹ میں جا رہا تھا؟ لیکن ایگریمنٹ کر سائن نہیں ہوئے, زبانی ایگریمنٹ. حضرت ابو جندل ہاتھوں میں بیڑیا, مسلمان ہو کے جو ان کے ظلم سہ رہے تھے مشرکین کا, بھاگ کر فرار ہو کر آئے نبی کے پاس. خوش ہوئے کہ اب مجھے پناہ ملے گی. مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے ایگریمنٹ ہوا ہے, ان کو واپس کریں. آپ بتاؤ دل پہ کتنے پتھر رکھ کے یہ کام ہوگا. ایک اپنا مخلص ساتھی جو ایمان قبول کر کے آیا ہے اور ڈر ہے کہ واپس کیا تو اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جندل کو مشرکین کے حوالے, حالانکہ ابھی ایگریمنٹ پہ سائن کیوں؟ زبان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر میسنجر آف گاڈ ہے, زبان دے کے واپس ہو جاتے تو آج آپ کے لیے بھی معاہدوں کو توڑنے کی گنجائش نہیں ہے. بتایا کہ جو قرآن میں ہے کہ ایمان والے ایگریمنٹ اور معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں. آپ اگر یہاں آسٹریلیا میں رہ کر یہاں جو آپ کو جو ریزیڈینشل ویزا ملا یا آپ کو مکمل نیشنلٹی مل گئی تو کچھ ایگریمنٹ ہوئے ہوں گے نا آپ کے. یا آپ جب ویزا لینے کے لیے آپ نے اپلائی کیا, جیسے ہی آپ نے اپلائی کیا گورنمنٹ نے دھکا دے کے آپ کو آسٹریلیا بھیج دیا, کچھ تو پیپر پہ سائن کیے ہوں گے نا. کیا ہو گیا کچھ تو سائن کیے ہوں گے نا. جب نیشنلٹی یا پاسپورٹ مل رہا ہوگا اس کو بھی کچھ سائن کیے ہوں گے نا آپ نے. تو ان میں بھائی بہت سارے ایگریمنٹ ہیں جس کے آپ کیا ہو پابند. ان میں ایک بڑا ایگریمنٹ جس کی مخالفت کی جاتی ہے ٹیکس چوری کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں جرمنی گیا, مجھے کیا پتا تھا, میں نے جو اس ٹاپک پر بیان کیا وہاں پتا چلا کہ وہاں یہ تو بہت سارے مسلمان گڑبڑ کر رہے ہیں ٹیکس. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے, 30ویں پارہ وہی جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں, جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ جب یہاں گورنمنٹ کی سہولتوں سے علاج میں اور مختلف چیزوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایک پراپر انسان ہونے کی حیثیت سے, شہری ہونے کی حیثیت سے پورے بینیفٹس حاصل کرتے ہیں. جب گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. تو گورنمنٹ آپ کو جو سزا دے گی وہ بہت کم ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ گورنمنٹ کی چھوٹ سے نکل جائیں. اللہ آپ کو نہیں چھوڑے. اللہ کہے گا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو ان کے حوالے کر دیا ایگریمنٹ کی بیس. تو پیسے نکالنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے. جھوٹ بول کر رہ رہے ہیں مجھے فلانے نے قتل کی دھمکی دی تھی, اسائلم نے کیا, کہ بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. سچ بول کے آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے, لے لو, نہیں ملتی تو ہمیں دیکھو نا یار کیا خیال ہے. اگر بھاگنا کسی کے لیے حلال ہوتا تو سب سے اسپیڈ سے کون سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھا. کہتے ہیں نا دولہا گھوڑے پہ کیوں آتا ہے, اس لیے آتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے آپ بھی جہاں سے تیرے پاس. کیا تو یار تمیز سے نیشنلٹی مل رہی ہے تو لے لو, جاب مل رہی ہے تو لے لو, جھوٹ کیوں بول رہے ہو. یہ ہو گیا تھا. ایک صاحب نے امریکہ کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا, میں نے ان سے پوچھا آپ کو کس بیس پہ, آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں آتا آپ کو, آپ کی نیشنلٹی پاکستان میں باقی رکھی ہوئی ہے, اس پہ ہمیں حیرانی ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں, تک بھی نہیں آتا. اس نے کہا میں نے وکیل ہائر کیا, وکیل نے کیا کیا ہے, وکیل نے پورا کیس بنایا. وکیل تو ہر جگہ مل جاتے ہیں. علامہ اقبال نے ایسی تھوڑی کہا تھا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. وکیل تو ٹوپیاں کرا دے گا. جب وکیل آئے نا دنیا میں تو شیطان نے کہا چلو اللہ نے ہمیں بھی بال بچے دیے. یہ اردو میں نے ترجمہ کیا ہے, آسان. تو وہ کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو نیشنلٹی, میں نے کہا آپ کو کیسے کہتے ہیں. اصل میں وکیل نے پوری کہانی سنائی نا, وہ فلانے نے تنظیم والوں نے حملہ کیا تھا, پتہ نہیں کیا کچھ پورا ڈرامہ بنا کے ایسے دھماکے ہوئے اس کے قریب میں زندہ, پتہ نہیں کیسے. حالانکہ شب برات کا پٹاخہ بھی کسی نے نہیں پھوڑا اس کے قریب, کوئی پٹاخہ بھی نہیں پھوٹا ہو. ارے تم تمیز سے جہاں تمہیں روزی مل رہی ہے سچ بول کے وہاں کھا لو یار. اللہ کی زمین کیا ہے, بہت بڑی ہے. کیونکہ ایک دفعہ جھوٹ جس کی بنیاد ہو نا ساری زندگی جھوٹ ہی چلتا ہے. تو اس لیے بھائی سچ بولنا سیکھو, قانون کو فالو کرنا سیکھو. یہاں آپ یہ امیج مسلمانوں کا بناؤ کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمان تو ہمارے جو پرانے شہری ہیں نا, یہ مسلمان ان سے بھی زیادہ اچھی لائف گزارتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. ایک دفعہ میں کہیں کسی کنٹری میں تھا, بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی نا ٹریفک کی,
साइड में रास्ता था, एक साहब ने लाइन तोड़ के ना, पाकिस्तानी थे वो, आने लगे। मैंने कहा यार ये ना करो, देखो ये इतने घंटे से लाइन में लगे हैं, कितनी लगे हो सका मैं उठूंगा, मैं थोड़ी देर मैंने कहा यार सॉफ्टवेयर वही डलेगा वो अपडेट। तो एक अच्छे शहरी बन गए ताकि मुसलमानों का इमेज बुरा ना जाए, अच्छा इमेज। अल्लाह ताला